رشتوں میں بھی امتحان آتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں سب سے مشکل موڑ تب آتا ہے جب ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اب چھوڑ دینا چاہیے یا ایک آخری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کل یہ پچھتاوا نہ رہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں دل اور دماغ مسلسل ایک جنگ میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ انسان ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جاتا ہے، دھیرے دھیرے، لیکن ہم بے بس سے ہو کر سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ کچے دھاگے سے بندھا ہوا رشتہ ٹوٹے اور ہم اپنے نصیب کو قبول کر کے اس کشمکش سے باہر نکل سکیں۔ اللہ، مجھے آپ کے گھر آنا ہے، اس کے گرد گھومنا، اس کی چادر پکڑنا، اس کو تا دیر تکنا، اس کے برآمدوں میں بیٹھنا، اس کے صحن میں چلنا، اس کے میناروں کی روشنی، اس کی اذانوں کو سننا، وہاں کے مصلات میں نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، آپ کی محبت و عطاؤں پر رونا، اپنا دکھ سنانا، ان سب احساسات کو محسوس کرنا ہے یا رب۔ مگر اس کے ساتھ آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ آپ نے خود کا جائزہ لینا ہے اور اپنی بیماری کی وجہ تلاش کرنی ہے، اور جب آپ کو وجہ پتہ چل جائے تو آپ نے اس گناہ کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے، کیونکہ صرف دعا کافی نہیں، آپ کو اس گناہ سے بھی جان چھڑوانی ہوگی۔ حضرت زکریا کی کہانی کو یاد کریں۔ اللہ نے ان کی بیوی کی بانجھ پن کی بیماری ان کی عمر کے آخری حصے میں دور کر دیا اور انہیں اولاد سے نواز دیا۔ جب اللہ کسی کو شفا یاب کرنا چاہتا ہے تو وہ بس کن فرماتا ہے اور انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پھر نہ کسی ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بس کہ کن فرماتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نا امید نہ ہوں، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو سب بہترین وقت پر عطا کرے گا۔ نماز سے بھاگتے بھاگتے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نماز انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ انسان جب ایک دفعہ اس کی طاقت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے، نماز پڑھے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کی حفاظت اس کی نمازوں کی حفاظت سے ہے۔ اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگری اور دیوانگی کا الزام لگایا گیا، اور ابو بکر کو مسجد حرام میں جوتے سے مارا گیا، اور مصعب بن عمیر کو کھانے پینے سے روکا گیا، اور ان کی کھال سانپ کی طرح سوکھی پڑ گئی۔ بلال بن رباح کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور پھر اسے گھسیٹنے کے لیے بچوں کے حوالے کر دیا گیا، اور خباب بن الارت کو آگ لگا کر جلایا گیا۔ یہ ایک مہنگا قرض ہے جو ان صحابوں کی طرح بہت سے لوگوں کی قربانیوں سے آپ کے پاس آیا ہے، اس لیے نفس کے کمزور نہ بنو اور نہ ہی اسے ضائع کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے۔ ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھو۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے، اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔
انسان اس دنیا میں محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فطری طور پر انسان اس دنیا کی مشکلات سے شدید گھبرا جاتا ہے، تو اس کے چاہنے والا اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور محبت کا صحیح حقدار وہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کو بچپن سے لے کر قبر تک رزق دینا ہے۔ اور اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جانا ہے۔ آپ کس قدر پریشانی اور رنج و آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکلیف آنی ہے، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔